بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قوم یا کچھ بھی لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں اور اس میں وہ نہ اللہ کا تذکرہ کرے نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ ہی اپنے نبی پر درود پڑھیں تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کی چیز ہوگی۔ اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے اور چاہیں گے تو ان کو بخش دیں گے۔ اللہ دنیا میں انسان کے پاس اللہ نے جو وقت کی نعمت دی ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدمی ایسے کام میں لگائے کہ جو اس کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے مفید ہو۔ اگر آدمی کچھ ایسے مشاغل میں اپنا وقت خرچ کر دے کہ جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے مفید نہیں ہیں تو اس نے وقت گزاری نہیں کی بلکہ اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ تو یہی حقیقت اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کچھ بات چیت کرنے کے لیے، کوئی گپ شپ لگانے کے لیے، کوئی وقت گزاری کے لیے، لیکن ایسی مجلس کا مقصد بھی اچھا نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کسی حوالے سے بھی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ اس مجلس میں ہوگا جو با مقصد ہوگی، جو آخرت اور دنیا کے اعتبار سے مفید ہوگی، اس میں تذکرہ آئے گا، اور اسی میں تذکرہ آئے گا تو پھر درود پاک بھی پڑھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ والی مجلس کو لکھ لو کہ یہ تمہارے نقصان میں چلے گی، یہ زندگی کی جو تمہاری بیلنس شیٹ ہے اس میں اس کو اپنے جو نقصان ہے اس میں ڈال لو، اور یہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا اور تم نے اس کو کس کام میں خرچ کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور چاہیں گے تو تمہیں عذاب دیں گے، اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، یہ ان کے اوپر ہے۔ یعنی یہ بہرحال ایک نقصان کا کام انسان کر بیٹھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس کا جس میں کوئی دنیا داری کی اور ادھر ادھر کی باتیں ہو جائیں، اول تو کوشش کرنی چاہیے کسی بھی بہانے سے اللہ کے رسول کا تذکرہ آ جائے، اگر نہیں ہے تو پھر کم سے کم اٹھتے ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ لینا چاہیے۔ یہ جو 3 کلمے ہیں، 3 آیات ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہے، وسلام علی المرسلین، تو یہ مجلس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی اس چیز کا کم سے کم خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ایسی مجالس جو ہے وہ کہیں ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہو بلکہ اچھائی کا باعث ہوں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں